بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں لیاقت مارکیٹ کا جو کلم پینل ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں جناب سید محمد یوسف صاحب، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ اور آج یوسف بھائی کا جو ہے ہم انٹرویو لیں گے اپنے چینل پر۔ ان سے ہم ڈسکس کریں گے مارکیٹ کے مسائل پر، مارکیٹ کے معاملات پر۔ یہ بہترین طریقے سے اس وقت جو ہے لیاقت مارکیٹ میں اپوزیشن جو ہے اس کا بھی ایک رول ہے، اس کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ مارکیٹ کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں اور بہت جو ہے توجہ رکھتے ہیں مارکیٹ کے مسائل پر۔ تو بات کرتے ہیں جناب سید محمد یوسف صاحب کے ساتھ۔ جی یوسف بھائی بتائیے، اس وقت جو لیاقت مارکیٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے آپ، اور ہمارے چینل کو بتائیے، ناظرین کو بتائیے، اور ہمارے تمام تاجران لیاقت مارکیٹ کو بتائیے کہ اس وقت لیاقت مارکیٹ کون سے مسائل کو زیادہ فیس کر رہی ہے، کیا معاملات ہیں، کون سے مسائل ہیں جو حل طلب ہے۔ تو ذرا تمام یہ جو ویورز ہیں تاجران لیاقت مارکیٹ ان کو بتائیے۔ میں پہلے تو بہت مشہور ہوں آپ کا ذیشان بھائی، جو زی چینل کے نام سے آپ کا ایک یہ چینل ہے کہ آپ نے قلم پینل کے حوالے سے رابطے میں ہمیں رکھا۔ اور ظاہر ہے مارکیٹ کے جو معاملات ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور وہ اسی ادوار میں نہیں، تقریباً سمجھ لیں سلور جوبلی کے ادوار گزر چکے، مسائلستان ہو گئے، جس میں مارکیٹ میں پارکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ۔ کار پارکنگ کے معنی خالی کار کے نہیں ہوتے، اسے ایک اچھے کسٹمر کے ہوتے ہیں جس سے لیاقت مارکیٹ محروم ہو گئی۔ وہ کسٹمر ہوتے ہیں ایک فیملی کی شکل میں، یعنی کہ آپ انڈیویجول حیثیت میں آتے ہیں، بائک پہ تو ایک ہی فیملی آتی ہے دو لوگوں کی شکل میں، کار کی شکل میں کزن ہو گئے، ٹھیک ہے، سسٹرز ہو گئیں جو میریڈ ہیں، وہ دو تین فیملی بھی آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ پارکنگ کا ایشو ہے، دوسرا مارکیٹ کے اسپیس کا ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایشو یہ جو کہ مارکیٹ میں ایک پتھارے کے ریکٹ کی شکل میں باہر بھی ایکسٹرنل اور انٹرنل، اس حوالے سے ظاہر ہے ماضی میں بھی جو صدر رہے انہوں نے بھی کوشش کی، مگر میں سمجھتا ہوں جو ابھی موجودہ یونین ہے وہ اس کو مزید فروغ دے گئی ہے، اس میں کمی کے بجائے اضافی شکل مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ میری ایک آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے کم زیادہ بھی ہو بھائی، مگر یہ تو ایک چیز آپ کو عیاں ہو رہی ہے نا۔ مارکیٹ کا اگر آپ ایک وزٹ کریں تو آپ اندر سے پہلے ایک باہر مارکیٹ نظر آتی ہے۔ میں کبھی اس کا حامی نہیں رہا ہوں، یا میری سوچ یہ نہیں رہی ہے کہ ان پتھارے والوں کو بے روزگار کیا جائے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ صدر ہیں حنیف گھاچی صاحب، KMC کی مارکیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بازار ہوتے ہیں آپ کے علاقے کے، ان کو الٹرنیٹ دیا جائے، ان کی روٹی روزی ختم نہیں کی جائے، اور مارکیٹ کو ایک کشادہ شکل میں، جیسا کہ ماضی میں آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، میرا اپنا عرصہ اس مارکیٹ میں 38 سال کا، میں بچپن سے اس مارکیٹ میں ہوں۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے ہماری مارکیٹ کا وہ الیکٹرکسٹی کے حوالے سے۔ اب بات یہ کہ بھائی ظاہر ہے میں اپوزیشن چیئرمین ہوں، تو میری تو کوئی بھی گفت و شنید ہوگی اسے تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے ہٹ کے ایک ویلاگ بنائیں شاپ کیپرز کا۔ گزشتہ مہینے سے، ایک مہینے سے، بقرعید کے بعد سے جنریٹر کس نہج پہ پہنچ چکا ہے، کھل اور بند کی کشمکش میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرویو کی شکل میں آپ ایک ویلاگ مارکیٹ کے دکانداروں کا بنا سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے اندر پوری ایک تصویر جو ہے عیاں ہو جائے گی مارکیٹ کی لائٹ کے حوالے سے۔ اب دیکھیں ظاہر ہے اب ترقی کے دور ہیں، ہر چیز میں ایک جدت آ گئی ہے، ریزالویشن کی ضرورت ہے مارکیٹ کے اندر۔ آپ سولر کے حوالے سے، ہمارے ایک مارکیٹ کے سابق جوائنٹ سیکریٹری تھے شاہد بھائی، انہوں نے اپنی ایک سوچ بہت اچھی دی تھی، میں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ مارکیٹ میں اب نہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو ان کا ظالمانہ جابرانہ دور اور ان کا وقت جاری و ساری اور ان کی
حاکمیت جاری و ساری ہے کہ الیکٹرک کی، پھر وہ کنورٹ ہوئی جنریٹر میں، مارکیٹ میں جنریٹر کی شکل میں۔ جنریٹر ایک مشینری چیز ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، جب وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں صدر کو ذمہ دار اس لیے نہیں قرار دوں گا کہ وہ مشینری چیز ہے۔ صدر کو اس وقت چاہیے کہ میری جو ناقص معلومات کے لیں بھائی، حالانکہ میری ڈائریکٹ جو آئی بی سی کے بورڈ میں ہوتے ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے، اب کہ الیکٹرک بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہے سولر انسٹالمنٹ کی شکل میں۔ تو یہ تمام چیزیں ذیشان بھائی بات چیت سے تو ممکن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مسئلہ اور ہے ٹرانسپورٹ کا بھی، مارکیٹ کا۔ ایک ٹائم پر D6P1 آر ہوتی تھی ایک پوسٹر کی شکل میں، یلو کلر کی، یہ گاڑیاں بھی ناپید ہو گئی ہیں مارکیٹ میں۔ اب آپ کے پاس جو ہے شاہ فیصل، جو ملیر کے اطراف کے علاقے ہیں، شاہ فیصل کالونی ہے، ڈگ روڈ ہے، لانڈھی کورنگی، تو وہ کسٹمر ہمیں نہیں مل رہے، جو ہمارا بہت بڑا لاس ہے۔ لیاقت مارکیٹ تو ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ میری سوچ کے مطابق جو معاملات ہیں، یہ اب اس فورم پہ آ چکے ہیں کہ جو پوزیشن میں اقتدار میں، انہیں اب اپوزیشن کو بھی اپنے برابر لے کے چلنا پڑے گا۔ اچھا یوسف صاحب، مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ قلم پینل کے آپ جو ہے وہ چیئرمین ہیں، اور ایک اچھی جو ہے وہ اپوزیشن آپ چلا رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو موجودہ یونین ہیں، ان کے جو غلط کام ہوتے ہیں ان پر بھی آپ نشاندہی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تعمیری تنقید بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت آپ ان رہتے ہیں ان ساری چیزوں میں۔ تو یقیناً آپ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو موقع دے، ہم تو آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ جو ہے قلم پینل جو ہے اسے موقع ملے اور وہ آئے، برسر اقتدار آئے۔ تو آپ یہ جتنے بھی مسائل آپ نے مجھے بتائے، آپ کے پاس ہے کوئی ایسا، یعنی کہ ان کو حل کرنے کے لیے آپ نے کوئی، کیا آپ کے پاس میکنزم ہے، کیا ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ نے کیا سوچا کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کریں گے؟ ذیشان بھائی، میں تو آنے سے پہلے ہی جب ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے ابھی رسپانسبلٹی حنیف بھائی کی بنتی، جو مارکیٹ کے صدر ہیں۔ جس ٹیم کی نیت آنے سے پہلے یہ ہوگی، تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آنے کے بعد اس کی سوچ کتنی وسیع ہوگی۔ میں تو اپنے آپ کو پورے قلم پینل کی جانب سے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ حنیف بھائی، ظاہر ہے میں نے جو ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں مارکیٹ کے حوالے سے، کسی بھی ایک نقطے پہ مجھے بلا لیں اور میں ان کے ساتھ کھڑوں شانہ بہ شانہ، اور انشاءاللہ تعالی ظاہر ہے ہر گروپ کی، ہر ٹیم کی ایک ڈرائنگ پلاننگ ہوتی ہے، وہ جب خود اقتدار میں آتی ہے تو وہ ظاہر نظر آنے لگتی ہیں۔ حنیف بھائی کے 1 سال گزرے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی ورکنگ ان کی ہوئی ہے وہ تمام تاجران دیکھ رہے، ماں سوائے ایک چیز جنریٹر، یعنی کہ اب ہم تاجران کی اور جو مارکیٹ کی لیے نگیٹیوٹی ہیں، جو چیز نگیٹو ہے، کسٹمر کو میگنیٹ کی طرح لانے کے لیے اس کو ہم بھول چکے، سوائے ہم یہ سوچتے کہ لائٹ رہے۔ اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی مارکیٹ کو، کہ لائٹ ایک جو بیسک سے کاروبار کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ مارکیٹ میں اور بھی چیزیں، میں ابھی تو بھائی آپ کا ٹائم کم ہو جائے گا، آپ کو ظاہر ہے آپ اور ہم ساتھ بڑے ہوئے مارکیٹ میں، کیا ایسا نہیں تھا کہ جو مارکیٹ کی چورنگی، اس میں پیتل کے 3 نلکے لگے ہوئے تھے جس میں میٹھا پانی بھی آتا تھا؟ آپ اگر آج سوال کریں گے تو جناب یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اب تو کھارا پانی بھی نہیں ہے، میٹھا کہاں سے لائے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جدوجہد کریں گے تو تمام چیزوں کا ثمر ملتا ہے۔ ابھی میرے سامنے ہی کی بات ہے، تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہلے، جب گیس کی لائنیں ڈلی ہیں، مارکیٹ کے جو روڈز ہیں ان کی کٹنگ کر کے، اسی کے ساتھ گیس کی اورنج ڈلی اور پانی کی نیلی لائنیں ڈلی۔ اگر ہم اپنی پیش رفت کریں تو آج ہم لنک کر سکتے ہیں مارکیٹ کو بھی میٹھے پانی کے حوالے سے، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں پہ اپنی سوچ، اپنی نیت رکھیں گے تو اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ تو خالی جمع خرچ کر سکتے ہیں زبانی۔ میں تو پوزیشن میں نہیں ہوں نا بھائی، میں اپوزیشن ہوں،
تو میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کے کاموں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر جب آپ خالی ایک ہی سوچ رکھیں کہ ہم اقتدار میں، اور جو دوسرا بات کر رہا ہے وہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، ہمارے لیے اس کی سوچ جو ہے وہ منفی ہے، تو دلوں میں گنجائش نہیں آ سکتی بھائی۔ جی یوسف بھائی، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بالکل جو موجودہ یونین ہے اس کو ظاہر اپوزیشن کو بھی جو ہے اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اور میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت کی جو موجودہ یونین ہے اگر آپ کو بلائے، مسائل آپ سے ڈسکس کرے، اس میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ بالکل یہ کہ بالکل، دیکھیں سر کریم جو جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین ہیں، انہوں نے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو بات کی ہے کہ 2 لائنیں ابھی کٹنگ کر کے، اور وہ بھی ظاہر ہے جماعت، ایک جماعت اور تھی اس نے ہائی لائٹ کیا تو یہ کام ہوا ہے۔ میں ظاہر ہے مارکیٹ کا ایک تاجر ہوں، میں کسی بھی جماعت کا نام نہیں لوں گا، تو جب تک ہم خود آواز اپنی نہیں اٹھائیں گے نا تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ حنیف بھائی کو چاہیے بالکل قلم پینل کو دعوت دے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یوسف بھائی، آپ جیسے کہ دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری جو لیاقت مارکیٹ ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ ہم ملیر میں رہتے ہیں، ہم اپنی مارکیٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اور دیکھیں اتنی بڑی مارکیٹ کے آپ مسائل دیکھیں کہ آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں میٹھا پانی تو بہت دور کی بات ہے، کھارا پانی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو ہے، لائٹ نہیں ہے، گلیاں جو وہ کنجسٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، جو کسٹمرز آنے جانے کے لیے جو نا ان کے لیے مسائل ہیں، پارکنگ نہیں ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ سارے غور طلب ہیں، ان کے حل طلب ہیں، اور اس کے لیے جو ہے موجودہ یونین ہو اور جو اپوزیشن ہو، ان سب کو یقیناً اس پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے جو ہے شاپنگ سینٹرز یہ جو بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کا رجحان اس طرف جا رہا ہے، اور یہ جو شاپنگ سینٹر جو بڑے بڑے پلازا کی شکل میں جو بن رہے ہیں وہ فل ایئر کنڈیشنرڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، لوگ وہاں جاتے ہیں، کشادہ اندر جو ہے نا پارکنگ موجود ہوتی ہے، اندر ایئر کنڈیشن والا ماحول ہوتا ہے۔ عموماً اس طرح لوگ جو ہے نا، یعنی کہ دوپہر میں جو دوپہر گرمی کا وقت ہوتا ہے نا، وہاں جانا پسند کرتے ہیں کہ چلیں جی ہم چل ماحول میں جائیں گے، وہاں جا کے ہم شاپنگ کریں گے، اور جو ہے نا وہاں سے شاپنگ کر کے ہم اپنی مارکیٹ سے مطلب دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اس طرف بھاگ رہے ہیں، اور یقیناً وہاں پہ اسی حساب سے مہنگائی ہے، اسی حساب سے چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا رجحان اسی طرف ہی بڑھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مارکیٹ جو ہے دن بدن جو ہے اس کے جو راستے ہیں وہ کشادگی کی طرف بجائے ہونے کے وہ مسلسل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آپ اور جو موجودہ یونین ہے وہ مل کر ان تمام مسائل پر غور کرے گی، اور اپنی مارکیٹ کے لیے جو بہتری کے لیے، ان کے اچھے کاموں کے لیے یقیناً کام کرے گی۔ تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں، ہم موجودہ یونین کو بھی یہ ایڈوائز کریں گے کہ جو قلم پینل ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، یا ان کی جو پوری ٹیم ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے یونین کے سامنے، اور آپ سب کو مل کر ان ساری چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ یوسف بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے اس کے جی علاوہ؟ بالکل بھائی، یہ ایک بڑی بہت اہم بات ہے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی کی ریٹیل کی تمام مارکیٹوں میں، جو ظاہر ہے میں ایک اپنے قلم پینل کا چیئرمین ہوں، تو میں نے جو ورکنگ کی اور مارکیٹوں کی، بابر مارکیٹ، حیدری کی مارکیٹ، پاپوش نگر کی لالہ دار مارکیٹ، اور کورنگی کا مصطفیٰ بازار، اور ہماری لیاقت مارکیٹ، یہ وہ واحد مارکیٹ ہے جو 75% کے الیکٹرک کو بلنگ پے کر رہی، مزید جو 25% ہے جو نہیں دے پا رہے وہ بھی ہم سے دور نہیں۔ کیوں کر ہم جنریٹر کی بات کرتے ہیں، ہم کے الیکٹرک جو بنیادی لائٹ کا حوالہ جب مارکیٹ میں ظاہر ہے سن 1952، 55، 50 کی دہائی میں بنی ہوئی مارکیٹ تھی، تو سب سے پہلے ہمیں ایک فیسلٹیز، ایک سہولت میسر ہوئی تھی، کے سی اس نام سے تھی، کے سی کے حوالے سے جو لائٹ ملی تھی، ان سے بات چیت کی جائے۔ 75% ہم دے رہے، اور جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنے صوبے کا 90% ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا 70% سے زیادہ ہم ٹیکس پیڈ کر رہے ہیں، ہم تاجر۔ اور
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो रेवेन्यू है वो लियाकत मार्केट की तरफ से तकरीबन 80% जाता है, जो यहाँ ट्रेडिंग हो रही है। तो हम एक छोटा सा मसला लियाकत मार्केट के लिए पेमटी की शक्ल में क्यों हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे? मेरे सारे सवाल अपने सदर से, जितने भी मैंने मामलात आपके सामने रखे हैं, ये मेरे अपने सदर से सवाल हैं। बिल्कुल आपको सवाल करने का बिल्कुल आपको हक बनता है, आप सदर से बिल्कुल सवाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और ये वाकई ये सारे जितने भी मसाइल हैं ये सारे जो है गौर तलब है, इन पे तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना ये हमारी जो लियाकत मार्केट है वो दिन ब दिन जो है वो मसाइल का सामना कर रही है और मुसलसल वो पीछे की तरफ जा रही है। हमें इसको आगे की तरफ लेके जाना है, हमने लियाकत मार्केट को तरक्की की तरफ लेके जाना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, देखिए इतने बड़े बड़े जो प्लाजा बने हुए हैं, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उसके अंदर जो है ना आप ये देखें कि मुसलसल बिजली मौजूद होती है, एयर कंडीशनर माहौल होता है और कुशादा रास्ते होते हैं, पार्किंग का बेहतरीन निज़ाम होता है। तो वहाँ पर क्यों लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ पर क्यों जो है लाइट नहीं जाती है, वो पूरा कैसे कवर्ड है और कैसे वो पूरा एयर कंडीशनर है। आने वाले मुस्तकबिल में हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो लियाकत मार्केट है वो बिल्कुल इसी तरह जो है ना उसके रास्ते भी कुशादा होंगे। यहाँ के जो बिजली के मसाइल हैं उन पर आप तमाम लोग मिलके, चाहे वो मौजूदा यूनियन हो या जो है अपोजिशन हो, मिलकर इन तमाम मसाइल को देखेगी और लियाकत मार्केट को तरक्की की तरफ लेके जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन करता हूँ कि ये जो तनकीद करेंगे वो तामीरी तनकीद होगी, तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी, नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, अपनी मार्केट को नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, तामीरी तनकीद करेंगे। और ये इनका अपोजिशन का हक है, इनको बिल्कुल आज़ादी के साथ ये करना चाहिए। यूसुफ भाई कुछ और कहना जी चाहेंगे इसके बिल्कुल अलावा? भाई, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि जीशान भाई, आपके जी चैनल की बदौलत आपने अपनी मसरूफियत में से मार्केट की मोहब्बत के लिए वक्त निकाला। मैं आपकी टीम का आपका बहुत मशहूर हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, क्योंकि जाहिर है ये मार्केट जो आपके लिए भी जाहिर है इसमें छोटे से बड़े हुए आप आपने एहसास किया, ठीक है, आपने इस चीज़ों को देखा कि मार्केट में आज ज़रूरत है आपकी, ठीक, आपकी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी, उसमें आपने वक्त निकाला। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, आपकी टीम का। हमारे साथ मौजूद थे कलम पैनल के चेयरमैन जनाब सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब। इन्होंने आज हमारे चैनल MZ TV को इंटरव्यू दिया और हमें बेहद खुशी हुई। आप तमाम व्यूवर्स का, तमाम ताजरान लियाकत मार्केट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।